علیزہ نے مونٹے کی پوسٹ پڑھی تو فوراً ہی اسے فیس بک پر شیئر کیا۔ میں بھی سب کی طرح ایک عام رشتے میں تھی، لیکن کیا صرف اس لیے مجھے رکھیل کہا جائے گا کہ میں ایک اداکارہ ہوں اور میرا سابقہ بوائے فرینڈ امیر ہے؟ کیا یونیورسٹی کے طالب علم تعلقات میں نہیں رہ سکتے؟ اس ایک رشتے کی وجہ سے میری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کی گئی ساری محنت نظر انداز کر دی گئی اور میری ترقی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اگر نہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی۔ صبرین اور فریا نے فوراً ہی علیزہ کی پوسٹ کو لائک کیا اور اس پر تبصرہ کیا۔ صبرین: مجھے یقین ہے کہ تم رشتوں کو سنجیدگی سے لیتی ہو۔ فریا: ہاں، میں کب سے یہ کہنا چاہ رہی تھی۔ میں نے تمہیں کئی امیر اور بعض سے مردوں سے ملوایا، لیکن تم نے کبھی ان میں دلچسپی نہیں لی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ تمہیں رکھیل کہتے ہیں، کیا وہ جانتے ہیں کہ تمہاری دوست کون ہیں؟ نیٹیزنز نے اس معاملے پر خوب بحث کی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ علیزہ ایسی نہیں ہے۔ سنو سب، وہ صرف مونٹے کے ساتھ ایک عام رشتے میں تھی۔ گندی سوچ رکھنے والے لوگ اب بس چپ رہیں۔ او علیزہ، آخر کار تم نے آ کر اپنی وضاحت دی۔ ہم تم پر یقین کرتے ہیں، سچائی خود بولے گی۔ یہ سب پی آر کی چال لگتی ہے۔ اگر وہ رکھیل نہ ہوتی تو فیلکس میڈیا نے اس کا کانٹریکٹ کیوں ختم کیا؟ او خدا، اگر یہ ایک عام رشتہ تھا تو پھر علیزہ کا اسقاط حمل کیوں ہوا اور اس نے خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ ہسپتال کی رپورٹ اصلی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ علیزہ اتنی بے تاب تھی کسی امیر گھرانے میں شادی کرنے کے لیے کہ اس نے اپنی جان کی دھمکی دی۔ ویسے میرا خیال اس کے بارے میں بدل گیا ہے۔ علیزہ نے خود رکھیل ہونے کی تردید کر دی ہے تو شاید نہ اس نے اسقاط کیا اور نہ خودکشی کی کوشش کی۔ یہ سب کسی نے افواہیں پھیلائی ہیں۔ میں اسی اسپتال میں کام کر چکا ہوں۔ وہ رپورٹ جعلی نہیں لگتی بلکہ سرکاری معلوم ہوتی ہے، اس لیے سچی ہونی چاہیے۔ علیزہ کسی تقریب میں جاتی ہے تو ڈھیلے پٹے والی گھڑی پہنتی ہے۔ میرا خیال ہے وہ اپنی کلائی پر خودکشی کی کوشش کا نشان چھپاتی ہے۔ ہاں، ابھی پچھلے کومنٹر نے کہا تو مجھے بھی یاد آیا، میں نے بھی یہ چیز نوٹ کی تھی۔ اسی دوران جب یہ موضوع شدت اختیار کر گیا تو علیزہ نے کوڈ پوسٹ شیئر کی۔ آن لائن یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ میرا اسقاط حمل ہوا تھا، تو میں یہ واضح کر دوں، میں نے کبھی کسی کے لیے اسقاط نہیں کروایا اور میں نے ایک وکیل کر لیا ہے جو ان تمام لوگوں کے خلاف مقدمہ کرے گا جو جان بوجھ کر مجھے بدنام کرنے کے لیے جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ جہاں تک خودکشی کی بات ہے، یہ سچ ہے کہ میں نے ایک بار کوشش کی تھی اور میری کلائی پر اس کا نشان بھی موجود ہے، لیکن یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت مونٹے سے میرا بریک اپ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ یہ میرا پہلا رشتہ تھا اور بری طرح ختم ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا کیریئر بھی نیچے جا رہا تھا۔ کئی نیٹیزنز مجھے آن لائن برا بھلا کہتے تھے، اسی وجہ سے مجھے بہت صدمہ پہنچا اور کئی مہینوں تک مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ ایک دن میں نے زیادہ شراب پی لی اور ایک لمحاتی جذبے میں خودکشی کی کوشش کی۔ اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ میں بہت بیوقوف اور نادان تھی، ان تمام لڑکیوں کے لیے جو معمولی باتوں کو دل پہ لے لیتی ہیں۔ میری نصیحت ہے کہ ویسا مت کرنا جیسے میں نے کیا۔ زندگی رکاوٹوں اور چیلنجز سے بھری ہے، چاہے ہم کتنے ہی دل شکستہ کیوں نہ ہوں، ہمیں اپنی زندگی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ خود سے اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے محبت کریں۔ جلد ہی یہ خبر ٹرینڈنگ سرچز میں شامل ہو گئی۔ علیزہ نے خودکشی کی کوشش کا اعتراف کیا۔ نیٹیزنز کے کمنٹس کی بھرمار ہو گئی۔ اوہ غریب علیزہ، ہمیں افسوس ہے، ہمیں پہلے ہی تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، ہم تم سے ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے۔ یقین نہیں آ رہا علیزہ، جو ہمیشہ پر اعتماد اور پرسکون نظر آتی ہے، اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ دل توڑ دینے والی بات ہے۔ میں ایک نیا گریجویٹ ہوں، ابھی اپنی نوکری شروع کی تھی اور بوائے فرینڈ سے بھی بریک اپ ہو گیا۔ میرا بھی وقت اچھا نہیں گزر رہا۔ کئی بار میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جیوں ہی نہیں۔
لیکن اگر علیزہ بچ گئی تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب مجھے سمجھ آیا، جب علیزہ 2 سال پہلے اتنی مشہور نہیں تھی تو نیٹیزنز نے اس پر بہت سختی کی تھی، سب نے نئے فنکاروں کے ساتھ زیادتی کی۔ سوری علیزہ، شاید میں نے بھی 2 سال پہلے تمہیں آن لائن برا کہا تھا، مجھے افسوس ہے۔ مر جا کمینے مونٹے، تم نے ضرور اپنی منگیتر کے لیے علیزہ کو چھوڑا ہوگا۔ جہنم میں جاؤ۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب پیٹرسن فیملی کے ہوٹل میں کبھی نہیں ٹھہروں گا۔ لگتا ہے علیزہ کے رشتے کے مسائل بھی ہماری طرح ہیں۔ گلے لگائیں۔ جب اسکائلر نے دیکھا کہ آن لائن تبصرے بہتر ہو رہے ہیں تو اتنی متاثر ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیزا، یہ بہت کمال ہے۔ اس پر ہم جیت گئے۔ اس کے علاوہ بہت سے نیٹیزنز جو تمہیں برا بھلا کہنے آئے تھے اب تمہارے فین بن گئے ہیں۔ سب لوگ تمہیں پہلے مغرور سمجھتے تھے، لیکن اب تمہارا یہ گرنا سب کو یہ احساس دلا گیا ہے کہ مشہور شخصیات بھی عام انسان ہوتی ہیں۔ وہ اب تمہیں زیادہ قریب اور قابل رسائی سمجھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری محنت ضائع نہیں گئی۔ علیزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ اس پر خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے یہ اہم نہیں تھا کہ وہ شوبز انڈسٹری میں رہتی ہے یا نہیں۔ وہ صرف یہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اسے غلط سمجھیں۔ آخر کار علیزہ کی اصل ماں بھی زندہ تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں شرمندہ ہو۔ لیزا، سوچو، اور جب کہ تم نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی ہے تو کمپنی یہ دیکھ کر ضرور غصے میں آئے گی۔ اسکائلر نے جوش سے کہا۔ علیزہ نے بھویں اٹھائی۔ وہ کچھ حد تک شیڈرک اور تنویر کے تاثرات کا تصور کر سکتی تھی۔ وہ دونوں اس کی توجہ بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نہ صرف اس نے کامیابی سے اپنا معاہدہ ختم کیا بلکہ اسے $150 ملین کا معاوضہ بھی مل گیا تھا۔ کمال تھا، اس نے اسٹیل کی اداکاری سے زیادہ پیسہ کما لیا۔ مجھے خوش کیوں ہونا چاہیے؟ علیزہ نے اسکائلر پر بے نیازی سے نظر ڈالی۔ اب جب کہ میں نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی ہے، کیا تم سمجھتی ہو کہ کمپنی مجھے اتنی آسانی سے چھوڑ دے گی، جبکہ میں ان کے لیے سونے کی کان ہوں؟ تو اب کیا کریں؟ تم تو معاہدہ ختم کر چکی ہو۔ اسکائلر مکمل طور پر الجھن میں تھی۔ ویسے بھی میں یہ کبھی نہیں مانوں گی کہ تم واپس فیلکس میڈیا جاؤ۔ کون جانتا ہے اگلی بار وہ پھر تمہیں بیچ نہ ڈالیں۔ کیوں نہ کسی اور انٹرٹینمنٹ کمپنی سے معاہدہ کر لو۔ یہ کہتے ہی اسکائلر کو فون بجنے لگا۔ وہ کسی اور فلم کمپنی کی کال تھی جو علیزہ سے معاہدہ کرنا چاہتی تھی۔ رات 11 بجے تنویر ابھی کلب ہاؤس سے واپس آیا تھا۔ جیسے ہی وہ نہانے اور سونے کے لیے تیار ہوا، اس کی ڈور بیل نے بار بار بجنا شروع کر دیا۔ اس نے جھنجھلا کر دروازہ کھولا تو دیکھا شیڈرک کھڑا ہے۔ اس نے تیوری چڑھائی۔ رات کے اس وقت کیا بات ہے؟ بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ شیڈرک اندر آ گیا۔ تنویر، تم نے واقعی ہماری کمپنی کی حالت خراب کر دی ہے۔ بتاؤ۔ تنویر نے اسے سگریٹ دی۔ شیڈرک نے ہاتھ ہلایا۔ اس کا بالکل سگریٹ پینے کا موڈ نہیں تھا۔ تم عام طور پر شوبز کی خبریں نہیں دیکھتے، اس لیے تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ علیزہ نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی ہے۔ مونٹے نے آگے بڑھ کر مان لیا ہے کہ وہ اور علیزہ ایک باقاعدہ رشتے میں تھے اور علیزہ کوئی رکھیل نہیں تھی۔ علیزہ نے بھی اس افواہ کی تردید کی، لیکن اس نے بہادری سے یہ مانا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس نے صرف یہ کہا کہ اس نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کیونکہ اس کے رشتے اور کیریئر دونوں ٹھیک نہیں چل رہے تھے۔ یہ لو، خود ہی خبر پڑھ لو۔ اس نے اپنا فون تنویر کو پکڑایا۔ تنویر نے جیسے ہی فون لیا، اس کی اینک کے پیچھے آنکھیں سکڑ گئیں۔ شیڈرک جو اس کے پاس بیٹھا تھا، اچانک اس کے ارد گرد ٹھنڈک سی محسوس کرنے لگا۔ علیزہ نے شاید انہیں دھوکہ دیا ہے۔ تنویر نے اچانک فون شیڈرک کی طرف پھینکا۔
اس کی آنکھوں میں سردی جھلکنے لگی۔ کیا لیزا اور مونٹی اب بھی خفیہ طور پر رابطے میں ہیں؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں، شیڈرک نے دھویں سکیڑ کر کہا۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے جب میں مونٹی کے ساتھ کھانے پر بیٹھا تھا تو اس نے الیزا کا بالکل ذکر نہیں کیا، اور پھر جب وہ دونوں الگ ہوئے تھے تو مونٹی واقعی الیزا سے مکمل طور پر تنگ آ چکا تھا۔ تنویر نے بھاری آواز میں یہ لفظ دہرایا۔ اس پر ایک انوکھا سے احساس چھا گیا۔ پتہ چلا کہ وہ حرامزادہ مونٹی بھی تنویر کی عورت سے اکتا چکا تھا۔ کیا الیزا واقعی اتنی بے وقت تھی؟ یہ سوچ کر کہ کہیں تنویر غصے میں آ کر میز نہ الٹ دے، شیڈرک نے کڑوی زبان میں کہا، یہ سب تب ٹھیک رہتا اگر ہم نے اس کا معاہدہ منسوخ نہ کیا ہوتا۔ اس بات تو قصور ہماری کمپنی کا ہے۔ مجھے اسے منانا پڑے گا کہ واپس آئے اور دوبارہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرے، لیکن وہ یقیناً انکار کر دے گی۔ میں اسے یوں نہیں جانے دوں گا۔ تنویر کا لہجہ برف سے ٹھنڈا تھا۔ میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ واپس آ کر ہمارے ساتھ کام کرے۔ شیڈرک نے منہ کھولا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ غلطی تو ان کی اپنی تھی، اور الیزا کو زبردستی واپس لانے کے لیے دھمکیاں دینا کوئی اچھا قدم نہیں تھا، لیکن تنویر ہمیشہ سے ہی خود غرض اور ظالم رہا تھا۔ اب جب کہ ایک عورت نے اسے دھوکہ دیا تھا تو وہ معاملے کو یوں آسانی سے ختم ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ نصف شب کو ولا میں الیزا کو تنویر کا پیغام ملا، ابھی آ جاؤ۔ بار میں بیٹھے جب الیزا نے فون پر پیغام دیکھا تو اس کی آنکھوں میں واضح طنز کی جھلک ابھری۔ کیا وہ صرف اس کے کہنے پر وہاں پہنچ جائے؟ اس کی نظر میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اس نے فون ایک طرف رکھا اور پیغام کو نظر انداز کر دیا۔ کچھ لمحوں بعد تنویر نے دوسرا پیغام بھیجا، اگر تم نہیں آئیں تو میں تمہارے چند ساتھیوں کو پولیس اسٹیشن بھجوا دوں گا۔ پھر دھمکی۔ الیزا نے رات کے آسمان کی طرف نظر ڈالی اور پیغام کو پھر اندیکھا کر دیا۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ مونٹی کی کال پر کھلی۔ مونٹی نے دانت پیستے ہوئے کہا، الیزا، تم تو بڑی چالاک نکلی۔ تم نے خودکشی کے معاملے کو پبلک کرنے سے پہلے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ تمہیں پتہ ہے کتنے نیٹیزنز مجھے گالیاں دے رہے ہیں کہ میں نے تمہیں خودکشی پر مجبور کیا؟ تم نے مجھے اس وقت خودکشی پر مجبور کیا تھا، ہے نا؟ میں نے آن لائن صرف یہ کہا کہ میری ناکام کیریئر اور رشتے کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ میں نے تمہارے لیے معاملہ چھپانے کی پوری کوشش کی تھی، الیزا نے سستی سے کہا۔ جب وہ بستر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کی آواز خاص طور پر دلکش اور مغرور لگ رہی تھی۔ مونٹی ساکت رہ گیا۔ وہ پہلے غصے میں تھا، لیکن اس کی سرد اور بے پرواہ آواز نے اس کے دل میں ایک عجیب سی چنگاری بھڑکا دی۔ تم ابھی اٹھی ہو؟ وہ اب بھی الیزا کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ پہلے بھی جاگنے پر اسی طرح بولتی تھی، مگر اس وقت اس کی آواز میں یہ سرد مہری نہ تھی۔ اس کی آواز کی ٹھنڈک نے اس آدمی کے دل میں اور زیادہ دلچسپی پیدا کر دی۔ تمہارے کام کی بات نہیں، الیزا نے ٹھنڈے لہجے میں 4 الفاظ اس پر پھینکے۔ مونٹی نے دانت پیسے، لیکن ساتھ ہی پرجوش انداز میں ہنس دیا۔ الیزا، تم واقعی بدل گئی ہو۔ اب تو تمہیں مجھ سے بدتمیزی کرنے کی ہمت بھی آ گئی ہے۔ کیوں نہیں؟ الیزا نے بے نیازی سے کہا، میں پہلے نادان تھی، لیکن جب سے شوبز میں آئی ہوں میں نے بے شمار امیر لوگوں کو دیکھا ہے اور سمجھا ہے کہ پیٹرسن فیملی کیمپرا میں کچھ خاص حیثیت نہیں رکھتی۔ مونٹی فوراً بجھ سا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے سنا ہے سبرین اور فریا تمہاری دوست ہیں۔ کمال ہے۔ لیکن الیزا، تم ایک چھوٹے شہر سے آئی ہو، تمہاری حیثیت ان سے زمین و آسمان کا فرق رکھتی ہے۔ یہ فرق تو اس دن طے ہو گیا تھا جب ہم پیدا ہوئے تھے۔ بیوقوف! الیزا نے فوراً کال کاٹ دی۔ مونٹی نے دیکھا کہ الیزا نے اس پر فون بند کر دیا اور وہ ششدر رہ گیا۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ علیزہ نے اس سے بدتمیزی کی اور فون بھی کاٹ دیا۔ کیا وہ اسے پاگلوں کی طرح محبت نہیں کرتی تھی؟ لیکن اب اسے تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی تھی۔ کیا وہ صرف نخرے دکھا رہی تھی؟ مونٹی کی آنکھوں میں دلچسپی کی ایک ہلکی سی چمک ابھری۔ اسے ماننا پڑا کہ علیزہ کے رویے نے واقعی اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ جب علیزہ ناشتہ تیار کر رہی تھی تو ہیلی نے اسے فون کیا۔ کیا تم نے گھر خالی کر دیا؟ ہاں، چونکہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے تو اب فیلکس میڈیا کا اپارٹمنٹ استعمال کرنے کی کوئی وجہ نہیں، علیزہ نے دیگچی میں نوڈلز ہلاتے ہوئے کہا۔ ہیلی کے دل میں مختلف جذبات تھے۔ علیزہ، کیا تم نے کوئی حل سوچ لیا ہے؟ ہیلی، مجھے ضرورت سے زیادہ سمجھ رہی ہو۔ اگر یہ معاملہ مونٹی کو ناراض نہ کرتا تو میرے پاس کوئی حل نہ ہوتا، علیزہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ چاہے ہیلی نے اس کے ساتھ ماضی میں جیسا بھی سلوک کیا ہو، کمپنی چھوڑنے کے بعد دونوں کی راہیں الگ ہو چکی تھیں۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ پریزیڈنٹ ڈیلی اور پریزیڈنٹ تنویر تمہاری بات مان لیں گے؟ ہیلی نے بے بسی سے کہا۔ پریزیڈنٹ تنویر نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں اطلاع دوں کہ آج صبح ان سے ملو۔ اگر تم نہ گئیں تو انجام بھگتنا پڑے گا۔ انہیں کہو کہ بلو بیل کلب ہاؤس میں صبح 10 بجے ملیں۔ ہیلی نے یہ پیغام آگے تنویر کو پہنچا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد علیزہ نے کپڑے بدلے اور گہرا میک اپ کیا۔ جب وہ کلب ہاؤس کے پرائیویٹ کمرے میں پہنچی تو 15 منٹ انتظار کے بعد تنویر آیا۔ وہ ہاتھ جیبوں میں ڈالے اندر داخل ہوا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر سلور فریم کے چشمے تھے۔ دیکھنے میں نہایت شائستہ اور باوقار لگ رہا تھا۔ علیزہ کو اس کا یہ شرافت بھرا رویہ سخت ناپسند تھا، کیونکہ وہ حقیقت میں ویسا شخص نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے تابعداری سے اسے کافی کا کپ پیش کیا۔ ینگ ماسٹر تنویر، میں نے خاص آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ اسپریسو تیار کیا ہے۔ تنویر نے کپ پر ایک نظر ڈالی، پھر اس کی نظریں علیزہ کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کا گہرا میک اپ اور نکلی گھنی پلکیں دیکھ کر اسے کراہیت محسوس ہوئی۔ علیزہ، تم اب خود کو بہت بڑا سمجھنے لگی ہو۔ ہاں، مجھے دھوکہ دینے کی ہمت کر لی تم نے۔ پریزیڈنٹ تنویر، آپ مجھے بہت بڑھا چڑھا کر دیکھ رہے ہیں، علیزہ نے گھبراہٹ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اگر مونٹی کی مدد نہ ہوتی تو میں اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ کیا میں کوئی بیوقوف ہوں؟ تنویر کے اندر اس کی تھوڑی پکڑنے کی خواہش جاگی، مگر اس کے چہرے پر میک اپ دیکھ کر وہ رک گیا۔ اس کی نظریں مزید سخت ہو گئیں۔ میں نے تمہیں $100 ملین دیے تاکہ تمہیں معاہدہ توڑنے پر ہرجانہ نہ دینا پڑے۔ اب تم آزاد ہو اور اپنی ساکھ واپس لے آئی ہو۔ علیزہ، کمال کا جال بنا تم نے۔ لگتا ہے میں نے تمہیں کم سمجھا تھا۔ علیزہ نے جان بوجھ کر اس کی نظریں دیکھ کر کپکپاہٹ ظاہر کی۔ میں نے واقعی زیادہ نہیں سوچا تھا۔ جب معاہدہ ختم کرنے کی بات کی، سچ بتاؤ، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ تنویر کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ تھی۔ آخر مونٹی تمہارے لیے کیوں کھڑا ہوا؟ کیا تم دونوں کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہے یا پھر تمہارا اور کسی کا؟ علیزہ نے اچانک سر اٹھایا اور خوف سے اس کو گھورنے لگی۔ علیزہ، کیا تم نے مونٹی یا کسی اور مرد کے ساتھ میرے پیٹھ پیچھے تعلق رکھا؟ تنویر اپنا غصہ مزید قابو نہ کر سکا اور اس کی تھوڑی دبا لی۔ یہ مت بھولو کہ تم میری عورت ہو۔ اگرچہ وہ دل ہی دل مانتا تھا کہ وہ علیزہ سے تنگ آ چکا ہے، لیکن وہ اس کی خوبصورتی اور شہرت کے بارے میں حقیقت پسند تھا کہ کئی امیر مرد اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، یہ سوچ کر کہ شاید وہ کسی اور مرد کے ساتھ سوئی ہو۔ تنویر کا خون کھول اٹھا، جیسے اس کی توہین کر دی گئی ہو۔ کیا میری یادداشت میں مسئلہ ہے؟ علیزہ نے کندھے اچکائے اور ہنسی۔ ینگ ماسٹر تنویر، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا میں آپ کی عورت بننے کے قابل نہیں۔ سب نے کہا میں تو بس ایک کھلونا تھی،
آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ ویسے بھی یہ آپ کی پہلی عورت تو نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی عورت خوشی سے آپ کے ساتھ رہے تو آپ کو بھی کچھ دینا ہوگا، لیکن میں نے تو آپ کی طرف سے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ جو دیکھا وہ یہی کہ آپ نے مجھے ہمیشہ دبایا۔ آخر کار تم نے سچ بول ہی دیا۔ تنویر نے آنکھیں سکیڑ کر سرد لہجے میں کہا۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ علیزہ کے چہرے پر غصہ اور کرب ایک ساتھ ابھر آئے۔ کیا میں آپ کے ساتھ تھی تو میرے پاس نہ گھر تھا نہ گاڑی، اور اپنا اسٹوڈیو تک نہیں بنا سکتی تھی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ کمپنی کے بدترین معاہدے پر دستخط کیے ہوئے تھے۔ جب میں نے پیسہ کمایا تو کمپنی نے زیادہ تر ہتھیا لیا اور مجھے ذرا سا دیا، بلکہ کمپنی کے سارے بہترین مواقع سینڈی کو ملے۔ افسوس، میں نے کمپنی کے لیے اتنا کمایا، لیکن آپ جب چاہیں مجھے قربانی کا بکرا بنا دیتے۔ او ہاں، مجھے تو آپ کے ساتھ سونا بھی پڑا اور اپنی ساری عزت بھی کھو دی۔ ایسے میں اگر میں نے چند اور کے ساتھ بھی سونا ہو تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو واقعی تم مونٹی کے ساتھ سوئی ہو؟ تنویر کی آنکھوں میں غصے کی جھلک تھی، جیسے وہ دنیا کی سب سے گندی چیز کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ علیزہ کی تھوڑی اتنی زور سے دب گئی کہ جیسے ابھی ٹوٹ جائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو میک اپ کے ساتھ مل کر اس کے چہرے کو مزید بگڑتا دکھا رہے تھے۔ تنویر نے اس کی تھوڑی چھوڑ دی اور ایک ٹیشو اٹھا کر اپنے ہاتھ صاف کیے، پھر وہ کاغذ اس پر غصے سے پھینک دیا۔ علیزہ، تم حد درجہ گندی ہو۔ میں کیا کروں؟ علیزہ نے زبردستی مسکراہٹ کی۔ چونکہ آپ میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو مجھے خود پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا۔ پریزیڈنٹ تنویر، کیا مجھے اپنے ساتھ سونے پر مجبور کرنا آپ کے لیے بہت آسان نہیں تھا؟ خاص طور پر جب آپ نے مجھ پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ اسی لیے آپ مجھے سستا اور کم قیمت سمجھتے ہیں۔ آپ جتنی بھی عورتوں کے ساتھ پہلے رہے، انہیں کم از کم ان کا حق تو دیتے تھے، ہے نا؟ سچ یہ تھا کہ اگر علیزہ کو اس وقت تنویر سے تعلق توڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو وہ اسے کھری کھری سناتی۔ فی الحال اس سے بگاڑ لینا دانش مندی نہ تھی۔ اب چونکہ تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، تم کافی دلیر ہو گئی ہو۔ تنویر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن ماننا پڑے گا، ہاں میں تمہیں سستا ہی سمجھتا ہوں، تو پھر میں کسی ایسی کو ڈھونڈ لوں گا جو مجھے سستا نہ سمجھے۔ دنیا میں آپ ہی واحد مرد نہیں ہیں پریزیڈنٹ تنویر۔ علیزہ کی باتیں سن کر تنویر کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، علیزہ، کیا تمہیں واقعی اپنے ماتحتوں کی جانوں کی پرواہ نہیں ہے؟ علیزہ نے گہری سانس لی اور رندھی ہوئی آواز سے بولی، پریزیڈنٹ تنویر، حد سے آگے مت بڑھیں۔ تنویر نے طنزیہ ہنسی جیسے اس کے الفاظ سے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ علیزہ نے پلکیں جھپکائیں اور آنکھوں میں بھرے آنسو روکے۔ اس نے خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ پریزیڈنٹ تنویر، مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرا کیا حال کیا میرا نے۔ اس کی سب بری حرکتیں عدالت میں سامنے آ چکی ہیں۔ جب میں نے اپنے ماتحتوں کو اسے اغوا کرنے کا حکم دیا، اس وقت مجھے یہ امید ہی نہیں تھی کہ کبھی اس پر مقدمہ بھی چلے گا۔ میں تو سمجھی تھی کہ ایسا دن کبھی نہیں آئے گا، اسی لیے میں نے اسے اغوا کیا تاکہ آنٹی جویریہ اور رانیہ کا بدلہ لے سکوں۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے کہ تم میرے سامنے شرمندہ نہ ہو، لیکن رانیہ اور شیرازی خاندان کے بارے میں کیا؟ اگر تم نے یہ نہ کہا ہوتا کہ رانیہ ہی مجرم ہے تو تمہارا وکیل اسے جیل نہ بھیجتا اور وہ آج زندہ ہوتی۔ وہ ماتحت رانیہ کے لیے بدلہ لے رہے تھے اور اب تم انہیں میرے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہو۔ کیا تمہیں اپنی بے رحمی کا احساس نہیں ہوتا؟
علیزہ نے اپنی آنکھیں پھیلا کر تنویر کو دیکھا۔ اس کی سیاہ اور صاف آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ چھلک رہا تھا۔ تنویر کا چہرہ پہلے ہی سنگین ہو چکا تھا۔ جب سے اس نے میرا کو جانا اور سچائیوں کا پتہ چلا، رانیہ اس کے دل پر بوجھ بن گئی تھی۔ وہ یہ سمجھتا رہا تھا کہ رانیہ اس سے بچپن میں محبت صرف کسی مطلب کے لیے کرتی تھی، لیکن اب جا کر اسے احساس ہوا کہ اس نے رانیہ کو ہمیشہ غلط سمجھا۔ رات کے وقت رانیہ کی موت کی یاد اس کے دل کو سوئی کی طرح چبھتی تھی۔ تنویر نے سگریٹ سلگایا اور اچانک ہنس پڑا۔ جب تم مجھے بے دل اور صفا کہہ چکی ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے اب بھی کوئی پچھتاوا ہے؟ اگر آپ نے میرا ساتھ دے کر شیرازی خاندان کو نہ ستایا ہوتا تو کیا وہ سب مرتے؟ علیزہ نے بھاری آواز میں کہا۔ مجھے اس وقت بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا، لیکن سبھی نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ تنویر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے پیٹھ موڑ کر سگریٹ ختم کیا اور پھر کہا، واپس کمپنی میں آ جاؤ، میں تمہارے ماتحتوں کو آزاد کر دوں گا، اور ہاں، تمہیں میرے ساتھ سونے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ ویسے بھی وہ اس کے ساتھ سونے سے اکتا چکا تھا، خاص طور پر یہ سوچ کر کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ سوئی ہو۔ تنویر کو شدید کراہیت محسوس ہوئی۔ اگر کوئی اور عورت اسے دھوکہ دیتی تو وہ اسے مار ڈالتا۔ علیزہ نے جب رانیہ کے لیے انتقام لینے کی بات کی تو تنویر نے معاملہ وہی ختم کرنے کا سوچ لیا۔ مجھ سے مزید بحث مت کرو، یہ سب سے بڑی رعایت ہے جو میں دے سکتا ہوں، تنویر نے سرد لہجے میں کہا۔ علیزہ نے سر اٹھایا اور کہا، میں کمپنی میں واپس آ سکتی ہوں، لیکن پرانا معاہدہ نہیں مانوں گی۔ منافع کی تقسیم 60-40 ہوگی، 60 میرا اور 40 تمہارا۔ اس کے علاوہ میں اپنی ٹیم اور اسٹوڈیو خود بناؤں گی، یہ بھی میں ہی طے کروں گی کہ کون سی فلمیں اور اشتہارات کروں، میں کمپنی کی کٹ پتلی نہیں بننا چاہتی۔ تنویر کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ تمہیں رعایت دینا ہی سب سے بڑا سمجھوتا ہے، اور تم مزید بات کر رہی ہو۔ علیزہ نے دانت پھینچ کر کہا، آخر آپ کو مجھ پر صرف میرے ماتحتوں کی وجہ سے غصہ ہے نا؟ اگر میں ان کی زندگی کی پرواہ نہ کروں تو کیا ہوگا؟ میں نے ان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، میں نے انہیں ان کے کام کا معاوضہ بھی دیا ہے۔ ہمیشہ کے لیے میں ان کے لیے قربانی نہیں دے سکتی۔ صاف بات یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد کئی کمپنیاں مجھے آفر کر رہی ہیں، حتیٰ کہ فیرا فلم گروپ میں تو 80-20 کی منافع کی تقسیم بھی پیش کی ہے۔ تنویر نے اسی گہری نظر سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی تیزی تھی جیسے وہ سیدھا اس کے دل کو پڑھ رہا ہو۔ علیزہ نے ہونٹ دبائے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ تنویر نے آنکھیں سکیڑ لی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یقین نہ رہا کہ وہ علیزہ کو اپنی مرضی پر جھکا سکے گا یا نہیں۔ آخرکار انسان لالچ کا مقابلہ کب تک کر سکتا ہے؟ اگر لیوی نے اتنی بڑی آفر دے دی تھی تو علیزہ شاید اس طرف مائل ہو جائے۔ علیزہ نے مدھم آواز میں کہا، اگر آپ مجھے بچا سکتے ہیں تو بہتر ہے، اگر نہیں تو میں فلیکس میڈیا میں مزید نہیں رہوں گی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے فلیکس میڈیا میں واپس آنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی آپ سینڈی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ساری بہترین سہولتیں اسے دیں گے۔ میرے پاس اگر آزادی نہ ہوئی تو مجھے پھر استعمال کیا جائے گا۔ اگر وہی پرانی شرائط ہیں تو میں فیرا کے ساتھ دستخط کر لوں گی۔ ویسے بھی فلیکس میڈیا کی ساکھ اب تباہ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تنویر نے اسے چند لمحے خاموشی سے گھورا، پھر کچھ سوچ کر سر ہلایا۔ تمہاری شرطیں مانتا ہوں، دوپہر کو آفس آ کر نیا معاہدہ سائن کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر جانے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر پلٹا اور بولا، ویسے اپنی ساری چیزیں میرے گھر سے واپس لے جانا، اگر نہیں آئیں تو میں پھینک دوں گا۔ مجھے وہ چیزیں چاہیے، سب برانڈڈ ہے، آپ انہیں کیسے پھینک سکتے ہیں؟ یہ الفاظ علیزہ کے منہ سے نکل گئے جس سے وہ کچھ کنجوس سی لگی۔ تنویر نے اسے تنزیہ اور حقارت بھری نظر سے دیکھا۔
اور بغیر پلٹے تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ کلب سے نکلنے کے بعد علیزہ نے دل میں سکون محسوس کیا۔ اس کے لیے معاہدے کی کوئی حیثیت نہ تھی، اس کے لیے جرمانہ دینا بھی مسئلہ نہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ آخر کار تنویر اسے بلیک میل کرنا چھوڑ دے گا اور وہ آزاد ہو جائے گی۔ جب وہ آسٹریلیا چھوڑ دے گی تو تنویر کے اختیار سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ مسکرائی اور سیدھی تنویر کے گھر جا پہنچی۔ لیکن جیسے ہی اس نے پاسورڈ ڈال کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، پیچھے لفٹ سے تنویر آتا دکھائی دیا۔ علیزہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ واپس آ رہا ہے تو کچھ دن اپنی چیزیں لینے۔ میں نے سوچا تھا تم کچھ دن بعد آؤ گی، یہ توقع نہ تھی کہ اتنی بے تابی سے آج ہی آ جاؤ گی، تنویر نے چھیڑتے ہوئے کہا اور قریب آ کر بولا، ہٹ جاؤ، میں نے پاسورڈ تبدیل کر دیا ہے۔ علیزہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، اوہ، آپ نے پاسورڈ تک بدل دیا؟ لگتا ہے کافی دنوں سے مجھے نکالنے کا سوچ رہے تھے پریزیڈنٹ تنویر۔ بالکل تم وہی قسم کی عورت ہو جس سے مرد جلد اکتا جاتا ہے، تنویر نے اسے سرد لہجے میں گھورا۔ پہلے تم دلچسپ لگتی تھی لیکن اب تم بس ایک عام عورت ہو۔ علیزہ نے اپنے دل ہی دل میں ہنسی، میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ تم دلچسپ ہو، بیوقوف انسان۔ اندر آتے ہی اس نے اپنا سامان اٹھایا، اس میں طرح طرح کے برانڈڈ کپڑے اور بیگز بھرنے لگی۔ جب تنویر ہاتھ میں چائے کا کپ کپڑے پکڑے وہاں سے گزرا تو طنزیہ لہجے میں بولا، تم نے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ سونے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ کپڑے، زیورات اور بیگز کیا پیسوں سے نہیں خریدے گئے؟ علیزہ نے پلکیں جھپکائیں اور معصومیت سے لا علمی ظاہر کی، لیکن میرے دوسرے شوگر ڈیڈیز بھی تو میرے ساتھ سونے پر کپڑے، جیولری دیتے ہیں، ساتھ ہی کئی مواقع گھر اور لگژری گاڑیاں بھی دیتے ہیں۔ علیزہ کے جواب نے عام طور پر سخت مزاج تنویر کو لاجواب کر دیا۔ سامان سمیٹنے کے بعد علیزہ اٹھی تو اس کی جیب سے ایک لیمبورگینی کی چابی نیچے گر گئی۔ اس نے جلدی سے اٹھایا اور تنویر کی طرف معصومیت سے دیکھا، معاف کرنا، یہ میرے نئے شوگر ڈیڈی نے دی ہے۔ تنویر کے ہاتھ میں پکڑے کپ پر گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ علیزہ کا گلا ہی گھونٹ دے۔ علیزہ، اگر تم نے یہ بکواس جاری رکھی تو یقین کرو میں بھی اسی وقت تمہارے شوگر ڈیڈی کو غائب کر دوں گا۔ نہیں، بس میں رک جاتی ہوں، علیزہ نے گھبرا کر معصوم چہرہ بنایا۔ اس نے جلدی سامان پیک کیا اور تیزی سے نیچے اتر آئی۔ گھر اب بھی اس پرفیوم کی تیز خوشبو سے بھرا ہوا تھا جو وہ چھوڑ گئی تھی۔ تنویر نے کھڑکیاں کھول دی مگر خوشبو ختم نہ ہوئی۔ جب علیزہ جانے ہی والی تھی تو اس نے غصے سے چیخ کر کہا، دفعہ ہو جاؤ، میں تمہیں دوبارہ 3 میٹر کے فاصلے تک اندر بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ علیزہ کانپ گئی اور بنا پیچھے دیکھے تیزی سے چل دی۔ باہر نکلتے ہی اس نے فوری طور پر اسکائلر کو ڈھونڈا اور گاڑی کی ڈگی کھولی، یہ سب لے لو اور بیچ دو۔ جب اسکائلر نے اندر موجود لمیٹڈ ایڈیشن بیگز اور جیولری دیکھی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ تو زبردست چیزیں ہیں، کیا تم انہیں بیچنا چاہتی ہو؟ یہ مجھے گھٹیا شخص نے دیا تھا، اس لیے لازمی ہے کہ بیچ۔ علیزہ کی نظریں شدید نفرت سے بھری ہوئی تھی، جیسے وہ کسی کوڑے کے ڈھیر کے دیکھ رہی ہو۔ ویسے علیزہ نے بات بدلی، آج شام میرے ساتھ فلیکس میڈیا چلنا، وہاں صدر ڈیلی کے ساتھ نیا معاہدہ سائن کرنا۔ علیزہ، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اسکائلر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم نے بڑی مشکل سے وہاں کا پرانا معاہدہ ختم کیا تھا، وہ تو زندہ جہنم ہے، آپ دوبارہ کیوں جا رہی ہو؟ علیزہ کے چہرے پر نرمی آ گئی، وہ جانتی تھی کہ اسکائلر کی فکر دل سے ہے، یہ پرانا معاہدہ نہیں ہے۔ ویسے بھی کمپنی کے پاس میرا ایک کمزور پہلو ہے۔ وہ مزید کچھ نہیں بولی۔
مگر اسکائلر سمجھ گئی کہ یہ اس کی پرائیویسی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس نے اور سوال نہیں کیا۔ لیکن اتنا واضح تھا کہ اگر علیزہ کو جھکنا پڑ رہا ہے تو معاملہ بہت بڑا ہوگا۔ فکر نہ کرو، اب سے تم میری مینیجر ہوگی۔ علیزہ نے اسکائلر کی کندھی پر ہاتھ رکھا۔ کمپنی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرا اسٹوڈیو قائم کرے گی، اس لیے مجھے پہلے سے کہیں زیادہ آزادی ملے گی۔ اسکائلر کے چہرے پر کڑواہٹ چھا گئی اور وہ دل ہی دل میں علیزہ کے لیے افسوس محسوس کرنے لگی۔ شام کو علیزہ اور اسکائلر کمپنی پہنچ گئے۔ اس بار کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ علیزہ کا مذاق اڑائے۔ جب علیزہ صدر کے دفتر میں داخل ہوئی تو شیڈرک مسکراتے ہوئے بولا، علیزہ، مجھے امید نہیں تھی کہ ہم اتنی جلدی دوبارہ ساتھ کام کریں گے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میری نظر اچھی ہے۔ تم واقعی شوبز انڈسٹری کے لیے بنی ہو۔ بیسٹ ایکٹریس ایوارڈ جیتنا تمہارے لیے بس وقت کی بات ہے۔